نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم وبشر الذين اور خوشخبری دو جو لوگ آمنو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک ان لہم کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتها ان کے نیچے سے الانہار نہریں کلما جب بھی رزقوا کھانے کو دیا جائے گا روزی دی جائے گی ان کو منہا اس میں سے من ثمرۃ جو کوئی پھل ہو رزقا جو رزق ہوگا ان کے لیے قالوا وہ لوگ جنت والے مطلب وہ کہیں گے قالوا وہ کہیں گے هذا الذي یہ جو ہے رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا من قبل اس سے پہلے وَأُوتُوا حالانکہ انہیں دیا گیا ہے بھی اس میں سے متشابہن اس کے متشابہ اس سے ملتا جلتا وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہوں گی فیہا اس میں ازواج بیویاں مطہرۃ جو پاکیزہ ہوں گی وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہوگا فیہا اس میں مطلب اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. پہلی آیات میں یا ایھا الناس اعبدوا سے توحید کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کے بعد دوسرا اہم عقیدہ جو رسالت ہے اس کے رسالت کے اہم ہونے کے بارے میں پچھلی آیات میں تعلیم دی گئی اور ان آیات میں اسلام کا جو تیسرا بنیادی اور بہت بڑا عقیدہ ہے وہ آخرت کا ہے اس کی تعلیم اس آیت شریفہ میں دی گئی کہ اس میں سمجھایا گیا کہ جو انسان ہے دنیا میں یہاں آیا ہے تو یہاں انسان کے لیے نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے. یہ انسان کو ایسے انارکی نہیں چھوڑا گیا ہے لیکن انسان کو یہاں دنیا میں اعمال صالحہ دیے گئے ہیں اور انسان کو یہاں پر نیکی اور بدی دونوں راستے دکھائے گئے ہیں اور سمجھائے گئے ہیں کہ جو انسان ایمان والی زندگی اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرے گا تو اس کے لیے دنیا میں تو اس کے لیے پابندی ہوگی لیکن مرنے کے بعد ان کے اعمال کو ترازو کی جائے گی اور اس کے بدلے میں ان کو جنت دی جائے گی. جنت اور دوزخ کا یہ ایک فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جو انسان نیک اعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے راضی ہوں گے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے مہمان خانہ جنت میں ان کو داخلہ فرمائیں گے. اور جو انسان اللہ کی نافرمانی کریں گے، گناہ کا راستہ اختیار کریں گے
تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے. دوزخ جہنم کہتے ہیں آگ، تو وہاں عذاب ہوگا مختلف طریقوں سے. تو کافروں کے لیے اور وہ انسان جو اعمال صالحہ بھلے مسلمان ہو لیکن اعمال صالحہ نہیں کرتے ہیں اور گناہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دائمی تو نہیں لیکن مختصر وقت کے لیے بھی ان کو اپنے حساب سے سزا دی جائے گی. تو یہ جنت اور جہنم ایک جو ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. تو اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ وبشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے. جو بشارت ہے اور خوشخبری ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مختص ہے، اس کے ساتھ مخصوص ہے. اعمال صالحہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو راہ ہدایت پہ چلنے کے لیے عطا فرمائے ہیں. اس میں عبادات ہیں، ایمانیات ہیں، عبادات ہیں اور عقائد ہیں اور معاملات ہیں، معاشرت ہے. پورے کا پورا دین جو ہے وہ اعمال صالحہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوں گے تو اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. بشر الذین آمنوا، کہ وہ ان لوگوں کو اللہ پاک ایسے بہشت میں جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انسان کبھی بھی بور نہیں ہوگا، کبھی بھی انسان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. وہاں انسان کے لیے ہر قسم کی نعمتیں ہیں اور نعمتوں میں سب قسم کی نعمتیں ہیں. اس میں کھانے پینے کی چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق سے فرمایا گیا. جب جنت والے روزی کھائیں گے، مختلف قسم کے پھل فروٹ کھائیں گے تو وہ ان کو دیکھ کر یہ سوچیں گے تو اس سے تو ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے. مثال کے طور پر ہم یہاں کیلے کھاتے ہیں اور جنت میں بھی کیلے ہوں گے، اور یہاں پر ہم جو ہے سیب کھاتے ہیں تو جنت میں بھی ہوں گے. یہاں ہم بیل کھاتے ہیں بیری کے، تو اللہ پاک نے جنت میں فی سدر مخلوط وطلح منضود وظل ممدود، تو اس قسم کے میوہ جات جو دنیا میں ہیں کچھ اقسام کے، تو ایسے اسی اقسام کے میوہ جات وہ جنت میں بھی ہوں گے. تو جب وہ کھائیں گے تو وہ لوگ یہ کہیں گے وہ تو بھی متشابہات، تو ہمیں جو دنیا میں بھی اس قسم کے میوہ جات دیے گئے تھے لیکن ان کا جو ذائقہ ہوگا اور ان کا جو رس ہوگا اور ان میں جو اللہ پاک نے حلاوت اور مٹھاس رکھی ہوگی وہ دنیا کے پھل فروٹ سے بدل جہاں بہتر اور صاف ہوگی اور بہتر ہوگی. تو لیکن وہ ان سے ملتا جلتا ہوگا تو اس لیے وہ کہیں گے وہ بھی متشابہات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت میں جو بیویاں رکھی ہیں وہ پاکیزہ بیویاں ہیں. پاکیزہ سے مطلب ظاہری طرح کے ان میں کوئی بھی عیوب نہیں ہوگی اور باطنی عیوب بھی نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا گیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو جو انسان دنیا میں فحاشی سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، اور جو انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچاتا ہے تو تھوڑا وقت صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں پاکیزہ بیویاں عطا فرمائے گا. جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ کبھی سمندر میں تھوک دے لبسقت بسقطن فی سبعۃ ابحر لکانت اعلی من العسل، تو وہ جو ہے وہ کبھی سمندر جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اور فرمایا اگر ایک انگلی کا کوڑا وہ آسمان سے نیچے کر دے تو سورج اور چاند وہ جو ہے بے نور ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جنت میں پاکیزہ بیویاں مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ والوں کے لیے رکھی ہے. تو اس آیت شریفہ میں ایمان والوں کے لیے وہ خوشخبریاں اور نعمتیں بیان فرمائی گئی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.